السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن کریم نے ہم امت مسلمہ کو امت وسطا کا خطاب دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا، یعنی ایسی امت جو افراد اور تفرید سے پاک ہو۔ افراد کے معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا اور تفرید کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی امت ہو جس میں نہ افراد ہے اور نہ ہی تفرید ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے دین سمجھ کر تو اسے افراد کہا جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور اگر دین میں جو ثابت شدہ ہے اسے نکال دیا جائے تو وہ تفرید ہو گیا، اسے دوسری زبان میں الحاد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم امت وسطا ہیں، ایسی امت ہیں جو درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اس میں افراد بھی نہیں ہے اور تفرید بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات جو کچھ بھی حضرات صحابہ کرام کو دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو حضرات صحابہ کرام نے بعینہ وہی باتیں وہی احکام اپنے تابعین کو، انہوں نے اپنے ماں بعد والوں کو دیا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ زمانے گزرتے گئے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ کبھی افراد کا بھی سامنا کرنا پڑا، کبھی تفرید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ایسے ذہن کے لوگ آئے جنہوں نے دین میں افراد کیا، یعنی جو چیزیں دین میں ثابت نہیں تھی اسے بھی دین کا حصہ بنا دیا گیا اور بدعت کا وجود ہوا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے دین کے ثابت شدہ مسائل کو، دین کی ثابت شدہ باتوں کو نکالنے کی کوشش کی، تفرید کرنے کی کوشش کی، جسے الحاد کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو افراد اور تفرید سے پاک تھی، انہوں نے افراد کو بھی بند کیا اور تفرید کو بھی بند کیا۔ افراد کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے، تفرید کرنے والے کو ملحد کہا جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں غیر مقلد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جماعت جس نے الحاد کو بھی بند کیا، جس نے بدعات کو بھی بند کیا، اسے اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آج اپنے سماج میں دیکھ لیجئے کہ کون ایسی جماعت ہے جو افراد سے بھی پاک ہو اور تفرید سے بھی پاک ہو، یعنی دین میں جو ثابت شدہ مسائل ہیں اس سے کوئی نکال نہیں سکتا، اگر کوئی نکالنا چاہے تو وہ جماعت اسے روک دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کے نام پر دین میں ثابت شدہ مسائل میں اضافہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ جماعت بیچ میں آ کر ثابت شدہ مسائل میں اضافہ کرنے والے پر پابندی لگاتا ہے۔ تو ایسی جماعت اس دور میں الحمدللہ اہل سنت والجماعہ علماء حق علماء دیوبند کی ہے، جس نے افراد کو بھی بند کیا اور تفرید کو بھی بند کیا۔ دین میں جو ثابت شدہ ہیں اس میں سے کوئی کمی کرنا چاہے غیر مقلدیت کی شکل میں تو علماء دیوبند نے اس پر بھی پابندی لگائی، اس پر ضرب کاری کی، اس کا مقابلہ کیا۔ دین کے نام پر اگر کسی نے کچھ گھسیڑنے کی کوشش کی، اضافہ کرنے کی کوشش کی اور بدعت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو علماء اہل سنہ والجماعہ علماء حق علماء دیوبند نے بھی بدعت و خرافات کے خلاف جم کر مقابلہ کیا۔ اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنہ والجماعت امت وسطا کے حقیقی مصداق ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں مکمل تفصیلی گفتگو مناظر اسلام متکلم اسلام حضرت اقدس مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا یہ قیمتی اور اہم بیان ضرور سماعت فرمائیں۔ ہم دیوبندی ہیں، ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ آپ کہو گے علماء دیوبند نے کام کیا کیا؟ میرے نبی نے دین کامل مکمل خدا سے لیا، صحابہ کو دیا ہے، صحابہ کرام نے نبی سے کامل دین لیا، امت میں پھیلایا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے لیا تو لے کے امت کو دیا ہے۔ جب دین آگے آیا تو دنیا میں دو طبقے پیدا ہوئے، ایک طبقے نے دین میں کمی کی ہے، ایک طبقے نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، کمی والے کو بھی روک دیا ہے، اضافے والے کو بھی روک دیا ہے۔ کسی نے الحاد کے
नाम पे दीन में मसले कम किए, ये खड़े हैं, कम नहीं होने दिए। किसी ने बिदआत के नाम पे मसले दाखिल किए, ये खड़े हो गए, दाखिल भी नहीं करने दिए। एक आया, उसने कहा तरावी 20 नहीं 8 है, उसने 12 निकालनी चाहिए। दूसरा आ गया, 20 तरावी भी जरूरी, इज्तिमाई दुआ भी जरूरी, इन इज्तिमाई दुआ को जरूरी मानने नहीं दिया। एक आ गया कि जिसने फर्ज के बाद की दुआ का इनकार कर दिया। दूसरा आ गया, नफलों के बाद की दुआ का इकरार कर दिया। इनने फर्जों के बाद की दुआ जाने नहीं दी है, नफलों के बाद की दुआ दीन में आने नहीं दी है। एक आया, पगड़ी को उतार दिया। दूसरा आया, पगड़ी पे जरूरी सफेद रंग को चढ़ा दिया। इन्होंने पगड़ी को उतारने भी नहीं दिया और सफेद रंग को जरूरी करार भी नहीं दिया। एक आया, 2 हाथ का मुसाफा छुड़ा दिया और दूसरा आया, 2 हाथ के मुसाफे के बाद पांव चाटने पे उम्मत को लगा दिया है। इन्होंने 2 हाथ का मुसाफा छूटने नहीं दिया और उम्मत को दूसरों के पांव चाटने भी नहीं दिए। न इल्हाद वाले हैं, न बिदअत वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। न कमी बर्दाश्त की है, न इजाफा बर्दाश्त किया है। मैं इसकी मिसाल देता हूं ताकि बात समझ आए। एक आदमी कीमती महल बनाता है, फिर उसमें चौकीदार रखता है, पहरेदार रखता है और पहरेदार से कहते हैं तेरे जिम्मे 2 काम हैं, अंदर से कीमती कलीन जाने न देना, अंदर से कीमती फानूस चोरी न होने देना, अंदर से कीमती जेवर जाने न देना। नंबर 2, हम घर पे नहीं होंगे, बाहर से गंद महल में आने न देना। नबी दुनिया से चले गए, दीने महल बना के उम्मत को दिया है। एक तबका आया जिसने अंदर से चोरी करके निकालना चाहा है, एक तबका आया जिसने बिदअत का गंद महल में डालना चाहा है। उलमाए देवबंद वाले ये दीन के पहरेदार हैं, महल का पहरेदार चोरी करके कीमती माल जाने भी नहीं देता और बाहर से गंद अंदर आने भी नहीं देता। ये इल्हाद के रास्ते में भी रुकावट है, बिदअत के रास्ते में भी रुकावट है। न दीन में कमी होने देते हैं, न दीन में इजाफा होने देते हैं, न चोरी करने देते हैं, न गंद आने देते हैं। उलमाए देवबंद ने दीन को पाक साफ रखा है। मेरे नबी ने दीन कामिल करके सहाबा को दिया है, सहाबा ने दीन कामिल उम्मत में फैलाया है। अबू हनीफा ने दीन कामिल लिखवाया है, उलमाए देवबंद ने इसी दीन कामिल को बचाया है। मेरे नबी दीन को लाने वाले हैं, सहाबा दीन को फैलाने वाले हैं, इमाम अबू हनीफा दीन को लिखवाने वाले हैं, उलमाए देवबंद आज के दौर में दीन को बचाने वाले हैं।